السلام علیکم ویئرس، اس ویڈیو میں ہم آپ کو وزٹ کرانے جا رہے ہیں پائپ لائن ٹریک۔ تو یہ دیکھیں جی، پائپ لائن ٹریک پہ ہمارا سفر شروع ہو گیا ہے۔ جو پائپ لائن ٹریک ہے یہ جھیکا گلی اور ایوبیہ کے درمیان واقع ہے۔ اس کی ہسٹری یہ ہے کہ انگریزوں نے اپنے فوجیوں کو واٹر سپلائی کے لیے ایک پائپ لائن بچھائی تھی جو کہ ایوبیہ اور جھیکا گلی کے درمیان تھی۔ تو وہ اگر آپ روڈ کے ذریعے سے سفر کریں تو وہ سفر تقریباً 15 سے 16 کلومیٹر کا ہے یا 18 کلومیٹر کا ہے، لیکن اگر آپ اس ٹریک کے تھرو جائیں تو یہ 4 کلومیٹر کا ٹریک ہے۔ تو بڑا اچھا ویل مینٹین ٹریک ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں اس طرح یہ ٹریک کو مینیج کرنا اور اتنا خوبصورت بنانا اور سیف ہونا مین چیز، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ ٹریک جی 4 کلومیٹر کا ہے۔ آپ چاہیں تو جھیکا گلی سے شروع کر سکتے ہیں اور ایوبیہ پہ جا کے یہ اینڈ ہوگا، یا پھر آپ ایوبیہ سے شروع کر سکتے ہیں اور یہ جھیکا گلی میں جا کے اینڈ ہوگا۔ یہ پورا راستہ بہت ہی خوبصورت ہے، گرین بہت زیادہ ہے، چونکہ یہ جنگل کے درمیان میں سے گزرتا ہے تو یہ بہت زیادہ گرین ہے، خوبصورت ہے۔ اگر آپ نے نیچر کو انجوائے کرنا ہے تو آپ یہ پائپ لائن ٹریک لازمی کریں۔ پورے 4 کلومیٹر کا ٹریک ہے اور سبزہ ہریالی اتنی زیادہ ہے کہ آپ بڑے فریش اور خوشگوار موڈ میں یہ پائپ لائن ٹریک کرتے ہیں۔ راستے میں آپ کو کافی زیادہ لوگ ملتے ہیں، رش ہوتا ہے، مینز اگر آپ بچوں کے ساتھ جانا چاہیں تو آپ انسیکیور فیل نہیں کریں گے، وہاں آپ کو اور بھی بہت سارے لوگ راستے میں ملیں گے۔ راستے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر ریسٹ ایریاز بنائے گئے ہیں جو کہ وہاں بیٹھ کے آپ ریسٹ کر سکتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ جانے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ یہ ٹریک سیدھا سیدھا ٹریک ہے، اس میں کوئی چڑھائی جو ہے وہ نہیں ہے، تو آپ بڑے آرام سے اس ٹریک پر آہستہ آہستہ موو کر سکتے ہیں۔ اب ایون میں تو اپنی بیٹیوں کو اٹھا کے ہی یہ ٹریک کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی بندہ تھک جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کو واک کر کے اگر آپ کا اسٹیمنا فزیکل فٹنس آپ کی اچھی ہے تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ فزیکل فٹنس اگر اچھی نہیں بھی ہے پھر بھی آپ اس ٹریک کو سلو اور ایزیلی کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی انکلائن وغیرہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جی، بڑا خوبصورت منظر، اور راستے میں آپ کو مختلف قسم کے ویوز نظر آتے ہیں۔ برسات کے موسم میں چونکہ یہاں بارش کسی بھی وقت ایکسپیکٹڈ ہو سکتی ہے، تو آپ نے اپنے پاس ایک امبریلا لازمی رکھنی ہے، ایک چھتری لازمی رکھنی ہے، تاکہ اگر بارش ہو جائے تو آپ بچ سکیں بھیگنے سے۔ یہ جو پورا ٹریک ہے تقریباً آپ 2-1 گھنٹے میں کور کر لیتے ہیں، 2 سے 2.5 گھنٹے میں آپ اس کو ایزیلی کور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو ریسٹ کر کے جانا چاہیں تو پھر وہ ٹائم اتنا زیادہ لگ سکتا ہے، لیکن جو لوگ نتھیا گلی آتے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ پوائنٹس وزٹس کرنا چاہتے ہیں تو فیملی کے ساتھ وزٹ کرنے کا جو سب سے بہترین پوائنٹ ہے وہ نتھیا گلی۔ ہم کافی سارے 4 فیملیز اکٹھے اس ٹور پہ گئے اور اس میں بچے بھی تھے لیکن بزرگ کوئی نہیں تھا، حالانکہ بزرگ تھے صحیح لیکن بہت زیادہ بزرگ کوئی نہیں تھا، تو ان سب نے بڑا ایزیلی جو ہے وہ ٹریک کر لیا۔ تو اس میں یہ دیکھیں جی، یہاں بورڈ لگا ہوا ہے کہ آپ ٹریک کے مڈ لائن میں پہنچ گئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ بیٹھ کے ریسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ دن کے ٹائم ہی یہ ٹریک کریں اور شام سے پہلے ہی آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں۔ ویسے تو لوگ یہاں مغرب کے بعد بھی کرتے ہیں اور یہ آئی تھنک رات کو 8 بجے تک اوپن ہوتا ہے،
لیکن چونکہ ہم لوگ جو لوگ پہاڑی علاقے کے رہنے والے نہیں ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ لوگ دن ہی دن میں یہ ٹریک کریں، اور وتھ فیملیز تو وہ زیادہ سیف ہے کہ آپ دن کے ٹائم کریں۔ ان ٹریکس کے اوپر کبھی کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ کبھی رپورٹ ہوا نہیں ہے، تو یہ سیف ٹریک ہے۔ تو آپ پورا راستہ بڑی خوبصورت نیچر کو انجوائے کرتے ہیں، کوئی گاڑیوں کا شور نہیں اور کوئی نوائز پولوشن نہیں، تو بڑا پرسکون ماحول ہوتا ہے۔ تو پورے راستے میں آپ کو پرندوں کی آوازیں، ٹھنڈی ہوا وہ آپ کو لگتی رہتی ہے۔ ہم نے جب وزٹ کیا تو وہ جولائی کا مہینہ تھا اور اس میں بارشیں بھی تھیں، تو آپ کو پورے راستے میں بڑی زبردست قسم کے ویوز ملتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی ایسی جگہ آتی ہے جہاں لگتا نہیں کہ یہاں سورج کی شعاعیں پہنچتی ہوں گی، اتنے گھنے اوپر سے اس کے جنگلات ہیں اور درخت ہیں، اور درختوں کی ڈیفرنٹ قسم کی ورائٹیز جو ہے وہ اس میں لگی ہوئی ہے، کیونکہ یہ راستہ جنگل میں سے ہو کے گزرتا ہے۔ تو جنگل میں سے ہو کے گزرتا ہے تو وہ اس میں جو ان ٹچ نیچر ہے، جو نیچرل خوبصورتی ہے، وہ ساری آپ کو یہاں ملتی ہے۔ تو آپ اپنے ساتھ جو ہے پانی وغیرہ وہ ساتھ اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ راستے میں آپ کو پیاس وغیرہ لگتی ہے تو پانی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ لیکن اگر نہ بھی ہو تو راستے میں تھوڑے تھوڑے ڈسٹینس کے اوپر آپ کو وہاں کچھ ٹک شاپس وغیرہ بنی ہوئی ہیں، وہاں آپ کو پانی، جوسز وغیرہ، کولڈ ڈرنک وغیرہ اور سنیکس وغیرہ جو ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ تو یہ ہے جی اس موسم میں جب آپ گرمیوں کے موسم میں جائیں۔ جو لوگ دسمبر سے آنورڈ جائیں، مارچ، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، تو اس میں جو ہے یہاں برف ہوتی ہے۔ وہ بھی میں نے ٹریک اس موسم میں کیا ہوا ہے، لیکن اس میں ذرا یہ ہے کہ آپ کی پھسلن ذرا زیادہ ہوتی ہے، برف پڑی ہوتی ہے، ہم لوگ برف کے اوپر چلنے کے زیادہ عادی نہیں ہوتے، تو وہ سلپری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ سیف ہے، سلپ ہو بھی جائیں تو بس وہ ادھر ہی برف کے اوپر ہی آپ گریں گے۔ سائڈوں پہ جو گہری جگہ ہے وہاں جنگلے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو وہ اس میں کوئی خطرناک چیز نہیں ہے کہ آپ خدا نخواستہ سلپ ہو کے تو کسی گہری کھائی میں گر جائیں۔ لیکن سردیوں میں یہاں ایک اور قسم کا ویدر ہوتا ہے، گرینری اس طرح نہیں ہوتی، خزاں ہوتی ہے، پتوں کا کلر چینج ہو چکا ہوتا ہے، ٹریک کے اوپر پتے گرے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ہر موسم کی ایک اپنی خوبصورتی ہے۔ تو اگر آپ گرمیوں میں جائیں گرینری زیادہ ملے گی، سردیوں میں جائیں خزاں کی لک ہوگی، برف پڑی ہوئی ملے گی، تو یہ بڑا ایک منفرد سا ٹریک ہے۔ تو اس ٹریک میں ہمیں راستے میں ہر قسم کے لوگ ملے، بزرگ بھی تھے جو کہ واک کر رہے تھے، اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا انہوں نے سمپل چپل پہنے ہوئے تھے، اور ان چپلوں کے ساتھ وہ لیڈیز واک کر رہی تھی، تو وہ بڑا حیران کن تھا۔ یا تو ان کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ ٹریک جو ہے وہ جاگرز کے بغیر کرنا، کیا تو جا سکتا ہے لیکن مشکل ہے، ٹف ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ خوبصورت منظر، یہ ٹریک جو ہے وہ مشک پوری ٹاپ سے ٹریک سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ اس میں جو ہے وہ ہائٹ بہت زیادہ ہے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ جو ینگ لیڈیز ہیں وہ تو جا سکتی ہیں، لیکن بچوں کے ساتھ آپ وہاں نہیں جا سکتے، کیونکہ بچوں کے ساتھ بچوں کو اٹھا کے وہ چڑھائی چڑھنا آلموسٹ امپاسبل ہے۔ جس طرح ہم پاکستانیوں کی فٹنس ہے، اگر فٹنس کئی لوگوں کی بہت اچھی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر فٹنس اچھی نہیں ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ مشک پوری ٹاپ جو ہے وہ ادھر آپ نہیں جا سکتے۔ یہ دیکھیں جی، بڑے گہرے جنگل بنے ہوئے ہیں۔
راستے میں آپ کو اس طرح کی شاپس مل جاتی ہیں جہاں سے آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بڑا ایزیلی جو ہے وہ لے سکتے ہیں. یہ دیکھیں جی یہ راستے میں بڑا خوبصورت منظر. اور میں تو اپنے پورے راستے میں کبھی بڑی بیٹی کو اٹھاؤں کبھی چھوٹی کو اٹھاؤں ان کو اٹھا کے نا میری تو ڈبل انرجی جو ہے وہ سرو ہوئی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ریسٹ ایریاز بنے ہوئے ہیں اور ان کی سائڈوں کے اوپر بھی کچھ لوگ اوپر تھوڑا چڑھنا چاہیں پہاڑ پہ یا وہ ہو سکتا ہے لیکن وہ میرے خیال میں اتنا سیف نہیں ہے. تو آپ کو بہتر ہے کہ آپ اپنا ٹریک نہ ہی چھوڑیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ ٹریک جی جہاں ختم ہوتا ہے وہ ایوبیہ نیشنل پارک ہے اور وہاں ایک ٹنل دریافت ہوئی ہے جو کہ شاید بہت پہلے زمانے کی بنی ہوئی تھی اور اب اس کو انہوں نے ڈیکوریٹ کیا اور بڑا خوبصورت بنا دیا. نیکسٹ ویڈیو میں اس ٹنل کی آپ کو ویڈیو دکھائیں گے. تو آپ جب پائپ لائن ٹریک کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ ٹنل کا بھی جو ہے وہ وزٹ کر لیتے ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو آپ کو انشاءاللہ اس میں ٹنل دکھاتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میں نے آئی کسی کو بھی